ہم اور آپ جس مبارک محفل میں موجود ہیں، حضرات گرامی، عموماً اگر کسی محفل کی تعداد دیکھنی ہو یا محفل کی شان بیان کرنی ہو یا کسی جلسے کی شان بیان کرنی ہو تو عموماً یا کسی دعوت کے تعلق سے تذکرہ کرنا ہو تو یوں ہوتا ہے کہ کتنی کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے وہ دیکھا جاتا ہے، یا کون آ کے بات کر کے گئے وہ دیکھا جاتا ہے، یا کس نے دعوت رکھی وہ دیکھا جاتا ہے، یا کس نے ہوسٹ کیا وہ دیکھا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی سوچ لوگ رکھتے ہیں، الگ الگ قسم کی لوگ سوچ رکھتے ہیں، تو وہ حساب سے ایک محفل کو جج کیا جاتا ہے آج کے زمانے میں، ایک دعوت کو جج کیا جاتا ہے آج کے زمانے میں۔ مگر جب محفلیں، وہ دعوتیں، وہ نیازیں، وہ لنگریں، وہ گلہائے عقیدت، وہ نذران عقیدت جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور کل اولیاء اکرام کی جب بات آتی ہے، جب خلفائے راشدین کی بات آتی ہے، جب صحابہ کی بات آتی ہے، تو اس وقت کتنے لوگ موجود رہے وہ نہیں دیکھا جاتا، کتنے لوگوں کو وہ لوگوں نے بلایا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ واقف ہیں آج کے اس جلسے سے کہ جشن غوث اعظم دستگیر منایا جا رہا ہے، مگر میں مناسب سمجھتا ہوں، وفاداری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ تذکرہ کرتے ہوئے میں ہماری بات کو آگے بڑھانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی، سلسلے بیابانیہ رفاعیہ قادریہ کی تعلق سے آپ سب لوگ جب سے سن رہے تھے، کچھ لوگ وابستگان ہیں، کچھ لوگ مریدین ہیں، اور کچھ لوگ نئے چہرے بھی ماشاءاللہ سے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سلسلے کے تعلق سے تو آپ سب جب سے سنتے ہوئے آئے ہوں گے، میں ایک بات بتاتا ہوا چلوں کہ ہمارے پاس اپنے سلسلے کی شان یہ ہے کہ جب ایک شخص مائک پکڑ کر ٹھہرتے ہیں یا کسی سے مخاطب ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کی وعظ اور نصیحت کرتے ہیں یا کچھ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بات کریں گے۔ ہمارے پاس کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کو ہم قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہی لے کر چلتے ہیں، تاکہ نہ خود بدگمان ہوئے نہ سامنے والے کو بدگمان کر سکیں، نہ خود کا ایمان میں خلل آئے نہ سامنے والے کے ایمان میں کچھ خلل آ سکے۔ اب آئیے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی برے کام کو دیکھ رہے ہو تو تم اسے اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کرو، اسے اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر طاقت نہیں رکھتے ہو تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اپنی زبان سے ایک بری چیز کو برا بولو۔ پھر بھی نہیں رکھ سکتے ہو، پھر بھی یہ دو کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں برے کام کو برا سمجھو بولے۔ میں اس کو اور کھلے الفاظ میں بتاتا ہوا آگے چلتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب سرکار کائنات نے یہ حدیث فرمائی تو آج کے زمانے میں کیا دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ اس زمانے میں بھی گستاخ رسول کائنات تھے، آج کے زمانے میں بھی گستاخ رسول کائنات ہیں۔ آپ سب واقف ہوں گے کہ اتنے دن سے کیسی کیسی تیریں، کیسی کیسی تلواریں ہمارے دلوں پر چل رہی ہیں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور ہم سے خاموش نہیں بیٹھا جا رہا ہے۔ اور ہم خاموش نہیں بیٹھے تو اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ یہ چیز جو ہم کر سکتے ہیں اس کا ذریعہ آپ کو صرف خانقاہوں سے مل سکتا ہے۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، تو آپ جب کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ جب مومن بیٹھے ہیں تو آپ یہ بات جان لینا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔
ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اصولاً جب میں تقریر کرتا ہوں، جب میں بیان کرتا ہوں، تو یہ میری زندگی کی شاید پہلی تقریر ہے جو میری آواز اتنی کم لے کر چل رہی ہے، ورنہ اگر آواز کھل جاتی ہے تو مائک کی آواز کم کرنے کو کہا جاتا ہے، مگر ماحول کے حساب سے، یہاں کے رولز کے حساب سے جو ہے اس کی سرحد میں چلنا میں مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کی عزت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو لہٰذا ایک ایسی روحانی ہتھیار ہم سب کے پاس موجود ہے، وہ اس معصوم سے لے کر یہاں پر بیٹھے بزرگ حضرات تک میں مخاطب ہو رہا ہوں، سب کے پاس وہ چیز موجود ہے۔ وہ چیز کچھ اور نہیں، وہ ہے دعا۔ وہ ہتھیار کچھ اور نہیں، وہ ہے دعا، کہ جب ہم اس دعا، کسی بھی قسم کی جب ہم دعا مانگتے ہیں، اگر آج میں یہاں پر کھڑا ہوں، اگر میں دعا مانگوں گا کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت کوئی چیز سے نواز دے، کیا مل سکتا میرے کو؟ کیا مل سکتا؟ اگر آپ بیٹھ کر کسی چیز کی دعا مانگ لیں تو کیا آپ کو فوری طور پر مل جائے گی؟ اگر ہم اس لائق ہیں غوث اعظم جیسے، اگر ہم اس لائق ہیں خواجہ غریب نواز جیسے، اگر ہم اس لائق ہیں سرکار احمد کبیر جیسے، اگر ہم اس لائق ہیں شاہ افضل بیابانی رحمہ جیسے، وہ زبان سے اقرار بھی نہیں ہوتا ہے، دل میں صرف سوچ آتی ہے اور چیز سامنے حاضر ہو جاتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہاں پر ہما کو اللہ کو راضی کرنا ہے، مگر اولیاء کی شان یہ رہتی ہے کہ اللہ کو وہ راضی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت بزرگان دین کو ان کی طرف راضی کرتا ہے۔ یہاں پر دو طرفہ معاملہ چلتا ہے، جیسے دو عاشقوں کے بیچ میں دو طرف کی رضامندی کی ضرورت رہتی ہے، ویسے ہی ولی بننے کی خاطر دونوں طرف سے رضامندی کی ضرورت رہتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں صوفی ازم، جو آج کے دور میں بہت ہی نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ قوالی میں جھومنے سے آدمی صوفی نہیں بن جاتا، دف بج گیا حال آ گیا لوٹ رہے ہیں، آدمی صوفی نہیں بن جاتا۔ نماز کا وقت ہو رہا، اذان دی جا رہی اور وہ صلاۃ کا جواب نہیں دے رہا ہے، مسجد کی طرف یا مصلی کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھا رہا ہے، وہ صوفی نہیں بن جاتا۔ روزے چھٹ جا رہے ہیں، وہ صوفی نہیں بنتا۔ اور سب سے بیسک چیز جو سلسلے بیابانیہ کی افضل ترین اور اول ترین تعلیمات میں رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھیں۔ اگر ہم وضو میں نہیں اور اپنے آپ کو صوفی بولیں تو ہم کہاں سے صوفی کہلائے جائیں گے؟ کہاں سے؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں میں آج یہاں ٹھہر کر بول رہا ہوں کہ کیسے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، کیسے ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے، ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے، ہمیں ذکر و وظائف کرنا ہے، ہمیں واعظ و نصیحت کرنا ہے، ہمیں با ادب بیٹھ کر سما سننا ہے، ہمیں با ادب بیٹھ کر راتب رفاعیہ پڑھنا ہے اور دیکھنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ یہ جو ساری باتیں بولا آپ کو یہ ہر کوئی سنا کے چلے جاتے، مگر ایک بات جب خانقاہ سے نکلتی ہے، ایک خانقاہ سے جب اعلان ہوتا ہے تو آپ کو کام کرو بولنا والا الگ رہتا، کام کروانے والا الگ رہتا۔ کام کروانے والی ذات وہ اولیاء کی رہتی ہے، کام کرنے والے ہم غلام رہتے ہیں۔ یہاں پر آپ سب جتنے بھی لوگ موجود ہیں اپنے آپ کو عام نہ سمجھیں۔ میں آپ سے شروع ہو کے آخر میں جو بیٹھے ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو عام آدمی نہ سمجھیں۔ پتہ نہیں آپ کے اندر ایسی کون سی صفت ہے جو غوث پاک کو راضی کر رہی ہے، پتہ نہیں آپ کے اندر ایسی کیا چیز موجود ہے کہ جو تمام بزرگان دین کو راضی کر رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی اپنی زبان سے میرا نام بھی نہیں لے سکتا بولے۔ اور آج ہمارا شمار ان میں ہو رہا ہے جو ایسی جگہ پر بیٹھ کر بھی پابندیاں رہنے کے باوجود بھی ہم غوث پاک کی محفل سجا رہے ہیں۔
اب یہ محفل سجانا کیسے رہتا ہے، یہ محفل کیوں سجائی جاتی ہے، یہ محفل سجانے کا اجر کیا رہتا ہے، یہ سناتا ہوا اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ آپ آئے، بیٹھے محفل میں، بہترین کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھائے، میں خطاب کرا، سنے اور چلے گئے۔ آپ چلو اتنے مقررین بولے آپ کچھ سیکھے اور آپ یہاں سے جب رخصت ہوئے، مگر یہ بات آپ جانتے ہوئے چلیں کہ جب آپ یہ محفل میں شریک رہیں گے تو ہمیں ایک چیز سکھائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو مجھ تک پہنچنے کی خاطر۔ اور وہ وسیلہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں، ہم کسی پیر کامل کو پکڑ کر ان کا وسیلہ تلاش کریں گے، ہم کسی نیک شخصیت کو پکڑ کر وسیلہ تلاش کریں گے، ہم کسی بھی صاحب سجادہ کو لے کر ان کے اور ان کے بزرگان دین کو لے کر ہمارا وسیلہ بنا کر چلیں گے، مگر یہ وسیلہ بنانے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، مگر ہمارے پاس ایک ایسی بابرکت پاور موجود ہے جو ہم اس محفل کا وسیلہ لے کر بھی روز قیامت آسانی میں آ سکتے ہیں۔ میں ایک پریکٹیکل بات کرتے ہوئے جا رہا ہوں، لیٹ اس میک اٹ ایز اے ڈسکشن۔ اگر کسی کو بھی کسی بھی قسم کا کوشچن ریز ہوتا ہے، ڈاؤٹ آتا ہے، تو اپنا گھر سمجھیں، میں آپ کا ہوں، اور میں آئی ایم ناٹ اے مقرر، آئی ایم ناٹ اے اسپیکر، میں خانقاہ کا ادنا سا غلام ہوں جسے مقرر کیا گیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ کام پہ نکلنے کی خاطر۔ پچھلے 35 دن ہو گئے ہیں، بیچ میں صرف 2 مرتبہ میرے گھر کی شکل دیکھا ہوں، حالانکہ شادی ہو کے صرف 6 مہینے ہوئے۔ تو الحمدللہ حسب الحکم سیدی مرشدی و مولائی، اس کام کی طرف ہم چلے ہیں سلسلے بیابانیہ کے پیغام کو لے کر۔ اب دیکھیں کہ یہ جو محفل کا وسیلہ ہم تلاش کرنے والے ہیں، کیسے تلاش کریں اور کیسے اس وسیلے کو ہم جوڑ سکتے ہیں، اسی سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوا آگے چلوں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا غیر ایمان والا، اس کا انتقال ہو گیا، اسے دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد اس کا جو بیٹا تھا وہ مستقل خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ان کے جو والد محترم ہیں جس کو دفنا دیا گیا ہے، جو اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے، وہ قبر میں عذاب سے تڑپ رہے ہیں، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو رہا ہے۔ مشرکین میں سے شمار تھا، شرک کرنے والوں میں سے شمار تھا۔ تو اس وقت جب یہ خواب وہ بچہ 2 دن دیکھ رہا تھا، تو اس وقت ہمارے اور آپ کے سلطان الاولیاء، مالک الاولیاء، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث پاک اپنی محفل میں جلوہ افروز ہیں، اپنے خانقاہ میں، اپنے دربار میں تشریف فرما ہے۔ یہ شخص پریشان ہوتا ہے اور وہ شخص غوث پاک کا مرید آلریڈی ہو گیا۔ روایتوں کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ وہ مرید ہو گیا ہے، دوسری جگہ لکھا گیا ہے کہ وہ داخل اسلام ہو گیا ہے، تیسری جگہ لکھا گیا ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد بھی ایمان لاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ پریشان ہو کر سرکار غوث اعظم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں روزانہ خواب میں دیکھ رہا ہوں میرے والد محترم کا انتقال 3 دن پہلے ہوا ہے، اور میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے وہ قبر میں گئے ہیں قبر انہیں دبا رہی ہے، ہر قسم کے عذاب میں مبتلا ہیں، کافی پریشان ہیں اور چیخ چیخ کر رو رہے ہیں جیسے وہ میرے والد محترم ہیں۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ وہ اتنی تکلیف میں رہیں، لہٰذا آپ کرم فرما دے، آپ رحم فرما دے کہ آخر کیا کیا جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کیا کبھی وہ میری محفل میں شریک تھے؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں سرکار، وہ کبھی آپ کی محفل میں شریک نہیں ہوئے۔ کہا کہ کیا کبھی اس نے میرا نام لیا؟ کہا کہ میں نے تو آج تک ابا جان کو میرا آپ کا نام لیتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر کہے کہ کیا کبھی وہ میرے گھر کو آئے؟ پھر کہنے لگے کہ نہیں، وہ میرے گھر کو، وہ آپ کے گھر کو بھی کبھی تشریف نہیں لائے۔ پھر پوچھے کہ کیا کبھی وہ میری خانقاہ میں تشریف لائے؟ کہنے لگا کہ نہیں، کبھی خانقاہ میں تشریف نہیں لائے۔ پھر کبھی پوچھے کہ سب جانے دو، کیا کبھی اس شخص کا گزر میری گلی سے ہوا ہے؟ غوث پاک پوچھتے ہیں کہ کیا وہ شخص کا گزر کبھی میری گلی سے ہوا ہے؟ جیسے ہی یہ کہنا تھا وہ شخص کہتا ہے کہ جی ہاں سرکار، بچپنے میں ایک مرتبہ میرے والد محترم نے آپ کی گلی سے گزر کیا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس کی خبر پہ لے چلو۔ تو غوث پاک جاتے ہیں،
خبر کے پاس دیکھتے ہیں، جیسے ہی خبر کے پاس گئے، کہا گیا ہے کہ غوث پاک نے اس خبر کو لات مارا، اپنا انگوٹا لگایا. کیا قسمت والی خبر. آج ہمارے جیسے عاشقاں قدم چومنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آثار دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، نام لیتے لیتے ہماری زبان نہیں تھک رہی ہے، دل پکار رہا ہے، اور وہ شخص کی خبر جس پہ غوث اعظم کا ختم مبارک لگا ہے، جیسے ہی لگنا تھا کیا واقعہ پیش آیا. خبر دو حصوں میں ہٹتی ہے. غوث پاک اللہ کے حکم سے اس مردے کو زندہ کرتے ہیں، زندہ کر کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے رب، محبوب سبحانی کی گلی سے اس شخص کا گزر ہوا ہے، لہٰذا تو میری صورت دیکھ اور اس کی مغفرت فرما دے. جیسے ہی یہ کہنا تھا ڈائریکٹ نے ہوا. بزرگوں کی شان دیکھیں. یہ سمجھنے والے لوگ بہت کم رہے ہیں. جذبات میں غوث پاک نے فرما دیا تھا بول کے میں بول سکتا تھا، مگر میرے کو بات آپ کے دماغ میں دل میں نہیں، آپ کے دماغ میں کان میں نہیں، آپ کے دل میں بات اتارتا، تاکہ آپ کوئی بھی کام کریں تو سوچ لیں کہ میں ہاں یہ کام میں روز قیامت سرکاروں کو دکھا سکوں گا کہ میں یہ کام کرا تھا. اپنی ہر بات کو آپ اولیاء سے لنک کریں، ہر کام کو آپ اولیاء سے لنک کریں. اٹھے بیٹھے درود اور یا رسول اللہ کہیں، یا اللہ کہیں، یا غوث کہیں. یہ پکاریں خالی جانے والی نہیں ہے. اب میں بتا رہا تھا کہ اب یہ محفل کو وسیلہ کیسا استعمال کر سکتے ہیں. غوث پاک وہ شخص سے سب سے پہلے کیا پوچھے، کیا کبھی وہ شخص میری محفل میں آیا تھا؟ اگر وہ شخص غوث پاک کی محفل میں بیٹھتا تو غوث پاک ویسے عذاب میں مبتلا ہونے والے کی مغفرت جب کرا سکتے تو ہم تو عاشق ہیں، ہم چاہ کر غوث پاک کا نام لے رہے ہیں. غوث پاک چاہ رہے ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں تو یہ نام لینے لگا رہے ہیں. تو ہم ایسے جب غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں تو روز قیامت کیا ہم نفسا نفسی کا عالم رہے گا؟ مگر میں سمجھتا ہوں کہ عاشقان اولیاء کا عالم الگ رہے گا، کیونکہ یہ جو پارٹس رہتے ہیں زندگی کے بہت ہی الگ رہتے ہیں. عام لوگ الگ، عاشقان اولیاء الگ. یہ بات یاد رکھیں. کمپیریزن کرنا ہماری خصلت نہیں ہے. جس کی خبر میں وہ جواب دینے والا ہے. ہمیں کیا سوچ لے کر چلنا ہے کہ جب ہماری سوچ ہم ایسی رکھتے ہیں کہ ہم سرکاروں کے دربار میں باادب اور احترام سے پیش ہوتے ہیں، ہم انہیں مشکل میں نہیں ہر لمحہ یاد کریں گے، تو لہٰذا بزرگان دین بھی ہماری لاج ایسے رکھیں گے جیسے کوئی اور نہیں رکھ سکتا ہے. اب آئیے، یہ تو آپ سن لیے کہ ایک شخص کو خبر میں جانے کے بعد بھی محفوظ کرنے والی ذات کا نام غوث اعظم. اب آئیے یہ محفلوں کی طرف آتا. یہ آج میری مکمل گفتگو محفل کو لے کر چلتا ہوں کہ دیکھیں کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا. ایک شخص آتا ہے، غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوتا، کہتا ہے کہ یا غوث اعظم، میں نے افطار کی دعوت رکھی ہے. ایک تاریخ لیتا ہے. وہ تاریخ کیا بتائی گئی ہے کتابیں بہتر جانتی ہیں. مختلف قسم کی تاریخیں دی گئی ہے. ایک جگہ 18 ہے، 29 ہے، 12 ہے، 14 رمضان ہے. تو بہرحال ایک تاریخ، کوئی بھی ایک تاریخ پکڑ لیں. اس میں ایک تاریخ کو پکڑ کے ایک شخص نے دعوت دی. آپ کے مرید تھے. دوسرے دن ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا غوث اعظم، میں نے یہ افطار کی دعوت رکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں. پھر وہی دن ہوتے 40 لوگ بتائے گئے ہیں جو اس محفل میں، جو غوث پاک کے پاس آ کے افطار کی دعوت دینے لگے. کتنے لوگ بتائے گئے ہیں؟ 40 لوگ، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. غوث پاک نے سب کی دعوت قبول کر لی اور آپ کے مرید خاص نے کہا کہ سرکار، ایک دن ایک دعوت کسی کے گھر میں رہی تو آدمی جانے سے پریشان ہو جاتا. 4 دعوتیں رہے تو 5-5 منٹ مل کر نکل جاتا ہے. مگر وہ عام دعوتیں ہیں، یہاں تو روزہ ہر ایک کو ایک ساتھ کھولنا ہے. آپ نے ایک ہی دن میں 40 دعوتیں کیسے قبول کر لی؟
جب یہ کہنا ہی تھا سرکار غوث اعظم مسکراتے ہیں اور خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ افطار کی دعوت ہو گئی، دوسرے دن چوک پہ جمع ہوئے لوگ، بصرہ جیلان کا علاقہ بتایا گیا ہے، وہاں کی چوک پہ لوگ جمع ہوتے ہیں غوث پاک کی خانقاہ کے باہر، اور ہر کوئی شان سے کہتے ہیں کل میں افطار کی دعوت رکھا تھا، غوث پاک میرے پاس تشریف لائے۔ دوسرا آ کے بولتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی، رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول دے رہے ہیں آپ، غوث پاک میرے پاس تشریف لائے بول کے وہ بولنے لگتا۔ ایسے ہی ہوتے 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 بات پھیلی تو 1 گھنٹے کے آس پاس 40 لوگوں سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، بولنے لگے کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک افطار کی دعوت میں 40 لوگوں کے پاس موجود ہوئے۔ تو یہ 40 لوگ باقی کے دوسرے لوگ جو بیٹھ کر وہاں پر بحث دیکھ رہے تھے، یہ سب لوگ غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر پوچھتے ہیں، آپ کے خادم دروازے پر کھڑے تھے، بولتے ہیں کہ دیکھو ایک مالک کی وفاداری خادم کر سکتا، تو لہٰذا ہم یہ خادم سے پوچھ لیں گے غوث پاک کے کہ آخر کل غوث پاک کس کے گھر گئے تھے۔ جاتے ہیں، سب کی طرف سے ایک بڑا بنتا ہے، بن کر پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ سچ سچ بتانا، آپ بھی آئے تھے کل افطار کی دعوت میں، غوث پاک میرے گھر کو آئے تھے نہیں تھے بول کے ایک شخص پوچھتا۔ 1 سیکنڈ کی دیر میں ان کا جواب بھی نہیں آتا، دوسرا شروع ہو جاتا، تیسرا شروع ہو جاتا، آپ بولو صحیح صحیح بولو، میرے گھر کو آئے تھے نہیں تھے۔ اب سب کو اپنی اپنی عزت باغ پیاری تھی بھائی، تو غوث پاک کے خادم بے چین ہوتے بولتے کہ 1 منٹ سب لوگ خاموشی اختیار کریں، میں بتاتا ہوں۔ غوث پاک کے خادم فرماتے ہیں کہ آپ سب لوگ غلط بول رہے ہیں، غوث پاک کل کہیں گئے نہیں، غوث پاک تو یہیں دربار میں حاضر تھے، غوث پاک تو یہیں دربار میں حاضر تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیسے؟ ان کی بات کو بھی یقین نہیں کرنے لگے، غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوئے، کیونکہ اب یہاں خادم صاحب بھی جھٹلائے جا رہے ہیں، 40 کے 40 لوگ بھی جھٹلائے جا رہے ہیں، اب آخر اس کا انصاف کون کر سکتا ہے، بات سچی کون بتا سکتا ہے؟ صرف غوث پاک۔ تو غوث پاک کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد پوچھے کہ یا غوث پاک آپ بتا دیں کہ کل آپ دربار میں تھے کہ نہیں، کل آپ افطار میرے ساتھ کیے کہ نہیں؟ خادم صاحب کا یہ بولنا تھا۔ لوگ پوچھنے لگے غوث پاک سرکار آپ تو میرے پاس آئے، پھر بحثی شروع۔ غوث پاک سب کو خاموشی اختیار کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کل کسی کے گھر گیا ہی نہیں، میں یہیں پر تشریف فرما تھا۔ پھر لوگ پوچھنے لگے کہ آخر کیا ماجرا ہے، آپ پھر ہمارے گھر کو آئے، میرے آنکھاں گواہ ہیں، ہم کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ پھر غوث پاک فرماتے ہیں ہاں چلو میں یہاں بھی تھا، میں وہاں بھی تھا۔ کہنے لگے کہ غوث پاک اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسی طاقت سے بخشا ہے کہ میں ایک جگہ پر بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ 1 سے زائد جگہوں پر جا سکتا ہوں۔ اب اندازہ لگا لے، جب کوئی ہند کی سرزمین پر، کوئی بصرہ کی سرزمین پر، کوئی عرب کی سرزمین پر، کوئی ہر مختلف قسم کی جگہ سے، ہر ایک قسم کی، ہر ایک دنیا کے ہر ایک چپے چپے پر بیٹھ کر جب غوث پاک کا نعرہ لگاتا ہے یا غوث پاک کو پکارتا ہے، جب غوث پاک ایک دعوت میں کسی کو خوش کرنے کی خاطر جا سکتے ہیں، 1 سے زیادہ لوگوں کے پاس جب جا سکتے ہیں، اگر ہمارے جیسے عاشقاں بیٹھ کر غوث پاک کا نام اگر دل سے پکارتے ہیں تو کیا غوث پاک ہماری محفل میں، ہمارے پاس کیا ہماری مدد کے لیے حاضر نہیں ہوں گے؟ اب آئیے اس بات پر کہ جب ہم بیٹھ کر یہاں پر 11ویں شریف کی محفل سجا رہے ہیں، غوث پاک کا نام جب پہلے لیا جاتا تھا تو لوگ کیا دیکھ رہے تھے کہ جو کوئی غوث پاک کا نام بغیر وضو کے لے رہا ہے وہ جل جا رہا ہے، غوث کہہ رہا ہے اگر وضو کے بنا نہیں ہے تو جل جا رہا ہے۔ آپ کے جلال کو دیکھ کر آپ کے کچھ پیر بھائی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غوث اعظم آپ اس بات کو پلیز ہم سب پر رحم فرما دیں کہ جتنے لوگ آپ کا نام لے رہے ہیں بغیر وضو کے وہ جلتے جا رہے ہیں۔ پھر غوث پاک کیا کرتے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں یہ اس بات کو، میرے اس رول کو واپس لیتا ہوں کہ جو شخص بغیر وضو کے میرا نام لے گا وہ نہیں جلایا جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اسی وقت ایک اور رول آگے آیا۔ کیا آیا؟ ایسے ہی اعلی حضرت نے نہیں فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جیسے ہی اعلی حضرت نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مراد یہ ہے کہ جتنے آل رسول ہیں وہ سب کے سب نور ہیں۔
تبھی تو ایسے اختیارات رکھتے ہیں کہ ایک سے زائد جگہوں پر جا سکتے ہیں۔ غوث پاک کیا فرما دیے، ٹھیک ہے جو شخص اپنی مرضی سے میرا نام لے سکتا تھا، اگر بغیر وضو کے رہتا تو جل جایا جاتا تھا، اب میں یہ حکم جاری کرتا ہوں جب تک میں نہیں چاہوں گا کوئی شخص میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، بیابانی رحمت اللہ علیہ کا دامن، سید احمد کبیر رفاعی کا دامن۔ اب دیکھیں کہ جب غوث پاک نے ایسی شان بیان کی ہے، غوث پاک کی شان ایسے بیان کی گئی ہے کہ جب تک ہم غوث پاک کا نام لینا چاہتے ہیں اس میں رضامندی غوث رہتی ہے، اس میں غوثیت رہتی ہے، اسی کے بعد ہم نام لے سکتے ہیں۔ یہ تو آپ غوث پاک کی شان سن لیے، اب آئیے یہ غوث پاک کا فیضان نائب غوث اعظم شہزادہ امام رفاعی جان سلسلے بیابانیہ رفاعیہ قادریہ وہ چشتیہ وہ سہروردیہ وہ نقش بندیہ سرکار دکن حضور محبوب سبحانی اختر افلاک عرفانی حضرت سید شاہ افضل بیابانی رفاعی القادری رحمت و رضوان، جس کی شان ایسے بیان کی گئی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دیکھیں ہمارے اور آپ کے دادا پیر کیا ہے، مرد قلندر ہے، اور آپ کی شان ایسے بیان کی گئی ہے، ہمارا آپ شان بیان کرتے ہیں تو بات الگ رہتی ہے۔ جب ولیوں کے سردار غوث اعظم میر میراں پیر پیراں شاہ جیلاں ہم بے قصوں کو نوازنے والے، ہم غلاموں پر نظر ڈالنے والے، دیکھیں کہ غوث پاک کی اور ان کے محبوب کی شان کیسی ہے۔ شاہ افضل بیابانی رحمت جس کو ہم دادا پیر کے نام سے جانتے ہیں، جب دادا پیر کی نظر ہم پر پڑ جاتی ہے تو دیکھیں آپ کی نظر کو عام نظر نہ سمجھیں، کیونکہ دادا پیر کی ہر ادا میں ایسے کرامتیں ہیں کہ دیکھیں دادا پیر اگر چلے تو وہ کرامت ہو گئی، دادا پیر اگر کچھ بولے تو کرامات ہو گئی، افضل نے اگر کچھ اشارہ کر دیا تو مردہ زندہ ہو گیا، افضل نے اگر پتھر پر اشارہ ڈالا تو پتھر سونا ہو گیا، افضل نے ایک مرتبہ سجدے میں جو چلے گئے تو ایسے خدا کو راضی کیے کہ واقعہ دیکھیں کیا پیش آیا۔ یوں تو ہر ولی کو سرکار غوث اعظم کے دربار میں اپنے آپ کو روحانی طور پر حاضر کرنا رہتا ہے ولایت حاصل کرنے کی خاطر، مگر وہ ایک ہی ذات ہے جس ذات کو ہم افضل بیابانی کے نام سے جانتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ جب شاہ افضل بیابانی رحمہ دادا پیر سرکار قاضی پیٹ سے کچھ ہی میل دور کچھ کلومیٹر دور پر ایک پہاڑ موجود ہے جس کو بھٹ پلی کا پہاڑ کہا جاتا ہے، سرکار دادا پیر اس پہاڑ پہ بیٹھ کر آپ وہاں پر عبادت میں مشغول تھے۔ ہمارا آپ آج صرف 12 منٹ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارا آپ آج کے دن 12 منٹ بھی ہم مکمل طریقے سے ہماری توجہ جو کر سکتے ہیں وہ ہمارے سراخوں پر، ان کا ادب ہمارے سراخوں پر، مگر میں میرے جیسے حقیروں کی بات کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں ٹھہر کر ہم 12 منٹ مستقل توجہ نہیں کر سکتے۔ قربان جائیں اس ذات افضل پر کہ دیکھیں کہ سرکار دادا پیر جب بیٹھے تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مہینے نہیں، کچھ دن نہیں، کچھ ہفتے نہیں، ایک سجدے میں چلے گئے، ایک سجدہ وہاں پر کربلا میں حسین نے کر دکھایا تو دوسرا سجدہ آپ کے شہزادے افضل نے یہاں پر کر دکھایا۔ وہاں پر دیکھیں کہ کیا ماجرا پیش آیا، وہاں پر سرکار امام حسین سجدے میں جا کر ایمان کو بچائے، یہاں پر آپ کے شہزادے حضور محبوب سبحانی دادا پیر سرکار سجدے میں رہ کر ایمان کو پھیلائے۔ دیکھے کیسے کہ جب وہاں پر دادا پیر سرکار 12 سال تک سجدے میں تھے، بتایا گیا ہے کہ آپ کی پیٹھ پر دیمک لگ گئی تھی اور آپ بنا کھانا، بنا پانی، بنا کسی حرکت کے 12 سال خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، اس کو راضی کرنے کی خاطر۔ جب خدا نے آپ کے سجدے کو راضی کیا تو دیکھیں آخر کیا ماجرا پیش آیا۔ سرکار غوث اعظم جو یوں ہی شعر نہیں لکھا گیا، چوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء،
یعنی جیسے سرکار کائنات تمام انبیاء کے سردار ہیں، ویسے ہی غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ یوں تو غوث پاک کے دربار میں ہر ایک کو روحانی طور پر حاضر ہونا پڑتا ہے ولایت حاصل کرنے کی خاطر، مگر جب محبت کوئی افضل جیسا کرتا ہے، جب عشق کوئی افضل جیسا کرتا ہے، تو ایسے کھینچے آتے ہیں کہ غیر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ بت پرست جشن میلاد منانے لگتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ کیوں میاں؟ بت پرست جشن میلاد منانے لگتا ہے۔ جب جشن بیابانی منایا تو ٹھہر کر ایک ساتھ ان کا مجمع ایمان پڑھنے لگتا ہے۔ مگر یہاں پر کیا چیز پیش آئی دیکھیں، جب اللہ رب العزت سرکار افضل بیابانی سے راضی ہوئے تو آپ کیا کرے؟ آپ حکم دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے غوث، تمہیں سارے ولیوں کی سرداری ہم نے دی ہے۔ یوں ہی نہیں کہا گیا نا، غوث پاک کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ دیکھیں کہ اس وقت اللہ رب العزت نے غوث پاک کو کیا حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہا کہ اے غوث، جانا ہند کے قاضی پیٹ کی سرزمین پر، وہاں پر میرا ایک محبوب بندہ جس کو زمانہ افضل بیابانی کے نام سے جانے گا، وہاں پر وہ پہاڑ پر بیٹھ کر مجھے راضی کرنے کی خاطر 12 سال سے بھوکا پیاسا بنا کسی حرکت کے وہاں پر سجدے میں ہے۔ کہہ دینا کہ ہم نے اس کے سجدے کو قبول کر لیا ہے اور میں اس سے راضی ہوں۔ اب جا کر پوچھنا کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہے، اور اب جانا جا کر اسے کہہ دینا کہ جیسے ہی غوث پاک اپنی روحانی سواری لے کر قاضی پیٹ کی سرزمین پر آتے ہیں، آنے کے بعد جیسے ہی وہاں پر شاہ افضل بیابانی رحمہ کو پہاڑ پہ بیٹھ کر جب دادا پیر عبادت کر رہے تھے، عبادت کرنے کے بعد جب غوث پاک آتے ہیں، آ کر اپنی عبادت سے ان کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے افضل، تمہاری عبادت کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا ہے، تمہارے اس سجدے کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا ہے، تمہارے اس محبت کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا ہے، تمہارے اس عشق کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا ہے، اور میں یہاں پر آیا ہوں اس لیے کہ تمہیں ولایت سے نواز سکوں۔ یوں تو دادا پیر ماں پیٹ ولی ہے، ولایت سے نواز دیتے تو بات الگ تھی، مگر وہ غوث اعظم جس کو زمانہ محبوب سبحانی کے نام سے جانتا ہے، غوث پاک آتے ہیں، آ کر سرکار افضل بیابانی کو یہ لقب سے نواز دیتے ہیں، افضل یاد رکھنا میں تمہیں دولت سرمدی سے نواز رہا ہوں، اور یہ مت بھولو کہ میں محبوب سبحانی ہوں تو تم محبوب سبحانی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، محبوب سبحانی۔ یہ محبت وہاں پر سرکار افضل بیابانی کی تھی، جس کو خدا نے قبول کیا، جس کو غوث پاک نے قبول کیا، جس کو سرکار کائنات نے قبول کیا، پھر ایسے نوازا کہ سرکار شاہ افضل بیابانی رحمہ جب چل رہے تھے تو آپ کے قدموں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگے، آپ کی ہر ادا کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگے، آپ کی حرکت کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگے، آپ کی انکساری کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگے، آپ کے نظروں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگے، آپ کی بولی کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگے، آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگے۔ آج جو ایمان پھیلا ہے، یہاں پر قاضی پیٹ کے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، جیسے یہ ایمان پھیلا کیسے پھیلا؟ ہندوستان میں غریب نواز سرکار کی جوتیوں کی دھول کا صدقہ ہے جو آج ہر جگہ کلمے کی صدا لگ رہی ہے۔ جب تک غریب نواز سرکار ہندوستان نہیں آئے تھے کیا کوئی مومن تھا؟ کوئی کلمہ پڑھنے والا تھا؟ بتا دو کوئی تاریخ۔ جب ایسے واقعات بزرگان دین کے ساتھ پیش آئے، یہی واقعات رہے جس کو دیکھ کر لوگ داخل اسلام ہوئے، جس کو دیکھ کر لوگ داخل اسلام ہوئے۔ اب دیکھیں کہ ہم سب جب سے سن رہے ہیں کہ بزرگان دین کی شان کیا ہے، اب حضرت محفل میں خلل پیدا ہو رہا ہے، روحانیت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں محفل میں جب بیٹھے ہیں، جب کسی
مقرر کو یا کسی بھی لوگ کو سن رہے ہیں تو کیفیت الگ رہتی ہے، جب خانقائی بات آپ کے سامنے رکھی جانے والی رہتی ہے تو کیفیت الگ رہتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو اس چیز کی طرف لاتا ہوں جس پر ہم سب کو خصوصی طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو صوفیزم کے راستے پر لانا ہے۔ ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم آلریڈی صوفی ہیں، بلکہ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہم صوفی ہونے کی دلیل خود کو کیسے دے رہے ہیں؟ اب سوچیں، ہر سلسلے کی الگ الگ شان رہی ہے، جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ سلسلے قادریہ خصوصاً واعظ و نصیحت بتائی گئی ہے، سلسلے نقشبندیہ میں ذکر بتایا گیا ہے، سلسلے سہروردیہ میں وظائف بتائے گئے ہیں، سلسلے چشتیہ میں محفل سما بتایا گیا ہے، سلسلے رفاعیہ میں راتب بتایا گیا ہے۔ یہ تمام سلسلوں کے تعلق سے آپ جو سن رہے تھے، ہر ایک کے پاس ایک ایک سلسلہ موجود ہوگا، مگر دادا پیر کی شان یہاں پر دیکھیں، سرکار دادا پیر کو یہ تمام سلسلوں سے خلافت حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نسبی رفاعی، یہ شعر یوں ہی نہیں کہا گیا، یہ رفاعی سلسلہ عجیب ہے، یہ رفاعی سلسلہ عجیب ہے، خدا کے بالکل قریب، خدا کے بالکل قریب ہے، میں مرید ہوں ایک رفاعی کا، کیا سہانا میرا پیر ہے۔ یہ سہانا پیر کیسے بتایا گیا؟ اب یہاں پر میں ایک واقعے کے ذریعے آپ سب کو ایک بات بتاتا ہوا اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ دیکھیں، دو مرید یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کے مرید ہیں، تقریباً تو ہوں گے، اگر نہیں ہے تو ایک سچے پیر کامل کی تلاش کریں، جس کی وجہ سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں آپ کو آسانی ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ واقعہ ایسے پیش آیا کہ میں ایک دم اپنے گھر کی گفتگو جیسے آپ سب کو سنا رہا ہوں، جیسے اہل خاندان کو سناؤں گا ویسے آپ کو سنانے والا ہوں، کیونکہ جذباتی بیان کرنا وغیرہ ماحول کی وجہ سے نہیں، کسی بھی وجہ سے نہیں، کبھی کبھار دل کہتا ہے کہ لوگوں کو صوفیزم کے تعلق سے اور ڈپتھ میں بتائیں اور ڈوغن میں لے کے جائیں، کبھی کبھی بات کہتا ہے کہ سرسری طور پہ تقریر کر کے ختم کریں، وہ محفل کی شان کے حساب کی بات رہتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب سرکار احمد کبیر رفاعی کے دو مرید آپ کیا کر رہے تھے، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے جنگل میں اپنے پیر سرکار سلطان العارفین سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے تھے۔ شان بیان کرتے کرتے اتنی بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص کا گزر وہاں سے ہوا، ہوتے ہوتے کیا دیکھنے لگا کہ آخر یہ دو لوگ کون ہیں جو بیٹھ کر سرکار امام رفاعی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ چلو بات بیان کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، اتنی شان کیا ہے جو ایسا بیان کرتے جا رہے ہیں مستقل۔ تو وہ شخص وہاں پر آیا، آ کر کہنے لگا کہ آخر جب سے تم جس کی شان بیان کر رہے ہو، کیا سچ میں وہ اتنے افضل پیر ہیں؟ کیا سچ میں وہ اتنے بڑے پیر ہیں؟ کیا سچ میں وہ ایسے پیر ہیں جس کی تم شان ایسے بیان کر رہے ہو؟ کیا تمہاری بات یہاں سے بیٹھ کے سن سکتے؟ آج سوالات کیے جا رہے ہیں، نئے چیزاں نہیں ہے وہ، جب بھی سوالات ہو، مگر جب جواب ایسے ملے کہ علماء پھر سوال نہیں کرے، مگر آج جواب بھی دے رہے ہیں تو لوگوں کو توفیق نہیں حاصل ہو رہی۔ اب دیکھیں کہ ماجرا کیسے پیش آیا۔ آپ کے دو مریدین وہاں پر تشریف فرما تھے، تو جب یہ گفتگو کی جا رہی تھی، تو جب یہ بات بتائی جا رہی تھی، تو اس وقت کیا ماجرا پیش آیا کہ یہ شخص جو سوال کر رہا تھا وہ دو مریدوں کو چیلنج کر دیا کہ اب بتانا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ اب یہ دو مرید کانفیڈنٹ مرید، ڈگمگ ڈرے ہوئے نہیں، وہ زمانے میں پیر بھی ویسے تھے، مرید بھی ویسے تھے۔ اب یہ جو مرید بیٹھے تھے کانفیڈنٹ ایک دم، ہمارے پیر کامل ہے تو ہے، بس ہمارا پیر ہے، کسی بھی سلسلے کا پیر رہو، پیر پیر رہتا ہے۔
تو اب دیکھیں کہ جب بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے کانفیڈنس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، آخر کیا کریں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم ایک ایسی دعا مانگو جو صرف تم جانتے ہو، اور جب تم تمہارے پیر کے سامنے پہنچو تو تمہیں وہ دعا کا جواب ملے. تمہیں تمہاری مانگ کیا کی گئی تھی تم بنا بتائے کہ تمہارا پیر بتا دیں. مختلف قسم کے چیلنجز دیے گئے. تو بہرحال یہ دو مرید بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر 2 رکعت نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کر کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. جیسے ہی دعا مانگنا تھا کیا دیکھنے کو ملا؟ آسمان سے ایک چٹھی آتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے. آسمان سے ایک چٹھی جس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں، عام آنکھوں کی خاطر نیچے گر جاتی ہے. جاتے ہیں وہ چٹھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مریدی پہ ناز ہے کہ ہمیں یہ جواب مل گیا ہے، کچھ نہ کچھ اس چٹھی میں موجود ہے. عقیدہ دیکھیں کیسا. تو اب وہ چٹھی لے لیتے. لینے کے بعد یہ شخص پوچھتا کہ آخر تم لوگ کیا دعا مانگے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مغفرت کی دعا مانگے، ہم مغفرت کی دعا مانگے بولتے ہیں. تو بہرحال خاموشی اختیار کی جاتی. آگے جاتے جیسے ہی سرکار امام رفاعی کے دربار میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد یہ بات تینوں کے درمیان. کتنوں کے درمیان؟ تینوں کے درمیان. جب وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد امام رفاعی کے سامنے عرض گزار ہوتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ یا سرکار ہم بیٹھے تھے، ہماری گفتگو چل رہی تھی، پورا واقعہ سناتے جو کچھ ہوا. یہ فلانا شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ ایسے ایسے بتاؤ، تو تم ثابت کر کے بتاؤ کہ آخر کیا کر سکتے ہو، کیا ہے کیا نہیں. اتنی ہی دیر میں امام رفاعی فرماتے ہیں، کیا امام رفاعی وہ واقعہ میں اس دوران وہاں موجود تھے 2 مریدوں کے پاس؟ پریکٹیکل طریقے سے جائیں گے. کیا امام رفاعی وہاں پر موجود تھے؟ نہیں تھے. یہ مریدین چل کے سرکار کے پاس آئے. تو اس وقت ماجرا ایسے پیش آیا کہ جیسے ہی یہ شخص کہتا ہے کہ وہ چٹھی دکھی تھی نا، اس کا کیا ہوا؟ یہ مریدین اس چٹھی کو سرکار رفاعی کے ہاتھ میں پیش کرتے ہیں. پیش کرنے کے بعد جیسے ہی امام رفاعی کی نظر اس چٹھی پر پڑتی ہے تو امام رفاعی خوشی سے اپنے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. اور لوگ پریشان، ارے چٹھی پہ کچھ لکھا ہی نہیں ہے، آخر کیوں امام رفاعی رو رہے ہیں؟ تو جو شخص سوال کیا تھا وہ پوچھنے لگا کہ رفاعی سرکار، حضرت آپ کے سامنے چٹھی پیش کی گئی، اس چٹھی پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، کہ آخر ایسا کیا ماجرا آیا جسے آپ دیکھ کر رونے لگے؟ اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء، ہمارے ولیاء ہماری بات نہیں سن سکتے، خبر میں جانے کے بعد کیا خبر میں جانے سے پہلے بھی ہماری بات نہیں سن سکتے، اس کی خاطر یہ جواب دیتا ہوا چل رہا ہوں، ہمارے سرکاراں جب دنیا پہ جلوہ افروز تھے جب بھی سن رہے ہیں، اب خبر میں ہے تو بھی سن رہے ہیں. دیکھے کیسے جب سرکار رفاعی کے پاس جا کر وہ چٹھی کو پیش کیا گیا تو سرکار رفاعی جب اس چٹھی کو اٹھائے دیکھنے لگے اور آنکھوں سے اپنے آنسو روا ہو گئے. جیسے ہی آنسو روا ہوئے آخر کیا ماجرا پیش آیا؟ وہ شخص پوچھنے لگا کہ حضرت اس چٹھی پر تو کچھ لکھا نہیں ہے، اب آخر کیسے آنکھوں سے پانی بہا رہے ہیں، اب کیوں رہے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار رفاعی فرماتے ہیں کہ اس چٹھی پر نورانی قلم سے یہ لکھا ہے کہ احمد کبیر رفاعی، ہمیں تم سے اتنی محبت ہے کہ روز قیامت تک جتنے بھی لوگ رفاعی سلسلے میں مرید رہیں گے ان سب کی مغفرت ہم نے کر دی ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن. اب دیکھیں کیا لکھا تھا، جتنے بھی لوگ سلسلے رفاعیہ میں مرید رہیں گے ان سب کی مغفرت ہم نے کر دی. یہ بات اس چٹھی پہ لکھی ہوئی تھی جس کو صرف امام رفاعی کی آنکھیں ہی پڑھ سکے. حالانکہ وہ چٹھی کو اور بھی پہلے 3 لوگ دیکھے نا، وہ لوگوں کو دکھائی دیا نہیں دیا. وہ لوگ جو دعا کرے کیا امام رفاعی کو بات سنے آئی؟ ظاہری طور پہ سنے آئی نہیں آئی، روحانی طور پہ آپ بھی سنے. آپ کے وسیلے سے ہی اللہ رب العزت نے اتنی بڑی چیز سے ان کو نوازا. ہم رفاعی ہونے کے ناطے راز کرتے ہیں، قادری ہونے کے ناطے راز کرتے ہیں کہ دیکھیں
ہم رفائی ہیں تو بھی بچے ہوئے ہیں، قادری ہے تو بھی بچے ہوئے ہیں، چشتی ہے تو بھی بچے ہوئے ہیں، سہروردی ہے تو بھی بچے ہوئے ہیں، نقشبندی ہے تو بھی بچے ہیں۔ جب کسی سلسلے میں ہم تشریف ہم بیعت حاصل کرتے ہیں، ہم کسی سلسلے میں ہم ہماری نسبت جوڑتے ہیں تو ہی بچے ہوئے ہیں۔ سلسلوں میں تو بھی ہے، اگر آپ کسی سلسلے سے جڑ جاتے ہیں اور کسی سلسلے سے اگر وابستگی نہیں رکھتے ہیں تو ہی۔ بات بڑی گہری ہے۔ بزرگوں کے سائے میں رہے تو ہی ہے، سائے میں نہیں رہے تو بھی ہے۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ میرا جو چاہنے والا رہے گا وہ بنا کلمہ پڑھے نہیں مرے گا، اسے موت جب تک نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا۔ وہ غوث پاک کی شان۔ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کی ایسی شان ہے، دو مریدوں کی وجہ سے تمام سلسلے رفاعیہ کے لوگوں کی مغفرت ہو گئی۔ غوث پاک نے حکم دے دیا جب تک توبہ نہیں کرے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ غریب نواز سرکار کی نظر پڑ گئی تو آدمی کا بیڑا پار۔ دادا پیر آپ فرماتے ہیں میں اگر مجھے جنت نصیب ہوتی ہے، دادا پیر کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی انکساری کا عالم دیکھیے، اگر مجھے جنت نصیب ہوتی ہے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے میرے مریدین جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ محبت۔ اب آئیے ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو اختتام پر لاتا ہوں۔ جب سے ہم بیٹھ کے بزرگان دین کی شان سن رہے ہیں، واقعات سن لیے، شان سن لیے، اب یہ سب باتوں کو اپنا کونے میں رکھ دیجیے۔ واقعی بتا رہا ہوں، اسٹریٹ فارورڈ مائنڈ لے کے بیٹھیے۔ سرکار کائنات فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو شخص جس سے سب سے زیادہ محبت کریں گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ بتا دیں، آپ جب محبت کسی فلم سٹار سے کریں گے یا کسی بادشاہ وقت سے کریں گے تو اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کسی سپورٹس مین سے کریں گے تو اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کسی کرکٹر سے کریں گے تو اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یا کسی فلم سٹار یا ایکٹر یا کسی بھی دنیاوی مشغولات دنیا میں مشغول رہنے والے شخص سے اگر آپ کریں گے تو قیامت کے دن آپ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ حدیث پہ بھروسہ نہیں ہے نا؟ حدیث کو ہم مانتے ہیں، اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، اگر ہم محبت سرکار کائنات سے کریں گے، اگر ہم محبت حسنین کریمین سے کریں گے، اگر ہم محبت خلفائے راشدین سے کریں گے، اگر ہم محبت تمام صحابہ سے کریں گے، اگر ہم محبت تمام اولیاء سے کریں گے، اگر ہم محبت غوث اعظم سے، امام رفاعی سے، غریب نواز سے، شاہ افضل بیابانی رحمہ سے، شاہ سرور بیابانی رحمہ سے، مالک قبلہ سے، ضیاء الدین بیابانی سرکار سے، مرشد میاں سے، فاروق پاشا سے، اور میرے جیسا حقیر فقیر جب محبت خسرو پاشا سے کرے گا، میں میرے پیر کو مانتا ہوں تو مجھے میری آخرت کی فکر نہیں رہی، کیونکہ میں میرے پیر کے دامن میں اٹھنے والا ہوں۔ بس ایک ہی شرط میری یہ ہے کہ میرے پیر میری محبت کو قبول کریں۔ جب ہم محبت یہ تمام بزرگان دین سے کریں گے، میں میرا معاملہ سنا لیا، ٹریک پہ سے ہٹ گیا، اب واپس ٹریک پہ آ رہا ہوں۔ جب ہم یہ محبت تمام بزرگان دین سے کریں گے تو کیا ماجرا پیش آئے گا؟ قیامت کے دن دادا پیر کہیں گے کہ یہ میرا ہے، یہ میری محفلیں سجایا کرتا تھا، یہ مجھے یاد کیا کرتا تھا، میرے نام سے غریبوں کا پیٹ بھرا کرتا تھا، بھوکوں کا پیٹ بھرا کرتا تھا، پیاسے کا گلا بھگایا کرتا تھا۔ اب غوث پاک آئیں گے، امام رفاعی آئیں گے، غریب نواز آئیں گے، ہم جو 11ویں 12ویں چھٹی یہ سب چیزیں جو مناتے ہیں نا، یہ ضائع جانے والے نہیں ہیں۔ ایک ایک محفل روز قیامت ہماری گواہی دے گی، سرکار آپ کے نام کی محفل یہ شخص کیا، آپ کے نام کی محفل میں یہ شخص شریک ہوا۔ لہٰذا بتا دے کہ جب ہم ایسے محفلوں میں شریک ہو کر، آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں متین میاں اور ضیاء میاں، آپ لوگ جو ہوسٹ کیے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، کتنا اچھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس محفل میں کہ ہم سب جب اس محفل میں شریک ہو چکے ہیں تو یہ محفل بھی روز قیامت ہماری گواہی دے گی کہ ہم غوث پاک کی محفل سجائے تھے اور سجانے کے بعد ہمیں کیا کیا ملا۔ اس محفل سے آپ رخصت ہوں گے تو آپ کے ساتھ ایک الگ کیفیت رہے گی۔
گھر کو جائیں, جا کر سوچ کر سوئیں کہ اب یہاں پر کیا کیا گیا تھا. اگر کوئی ذکر, وظائف, ایسے وظائف جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے دور ہو چکے, جیسے کاروبار میں ترقی, کاروبار میں برکت, آفتوں سے محفوظ رہنا, بلایات سے محفوظ رہنا, اچھی صحت حاصل کرنا, مختلف قسم کی ہماری روزمرہ کی جو پریشانیاں ہیں, یہ پریشانیوں کو دور کیسے کریں. ہمارے بزرگان دین نے ہمیں ایک ذریعہ بتایا ہے, ہمیں ایک راستہ بتایا ہے, ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل متین میاں کے پاس, آپ کے گھر پہ, متین صاحب کے گھر پہ جو وظائف ہمارے سلسلے سے اجازت دیے گئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ حسب الحکم سیدی مرشدی و مولائی حضرت خسرو پاشا صاحب قبلہ, ہم کل آپ کے مکان میں وہ وظائف کو عام لوگوں میں عام کریں گے, تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ سکے, سب لوگ اس وظائف کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں, اپنے زندگیوں میں, اپنے کاروباروں میں, ہر جگہ پہ آپ خوشی حاصل کر سکیں, ترقی حاصل کر سکیں. وہ وظائف کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ جو شخص, جو حضرات اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, I kindly request everyone, کل جو بھی وقت آپ مقرر فرمائیں گے متین صاحب, انشاءاللہ آپ کے گھر پہ ہم حاضر رہیں گے. اور آپ سب تو متین صاحب سے واقف ہوں گے, آپ میرے پیر و مرشد کے, آپ میرے پیر بھائی بھی ہیں, آپ میرے خلیفہ بھائی بھی ہیں, اور آپ والد محترم, آپ میرے پیر و مرشد کے آپ خلیفہ بھی ہیں. الحمدللہ آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ جو ذمہ داری لے کر چل رہے ہیں, سرکار ان کی نظر آپ پر ہمیشہ ایسے ہی بنائے رکھے, اور اس کام کو اور آگے لے کر چلے. اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, پاک پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہوں, تمام خصوصاً سرکار کائنات اور تمام بزرگان دین کل اولیاء کے وسیلے سے, کہ ہمارے ان محافل کو قبول فرمانا, ہم سب کے گھروں میں خوشیاں نازل کر دے. اے رب تو رحیم ہے, تو کریم ہے میرے مولا, ہم سب کو تمام وبائی امراض سے محفوظ رکھ, ہمارے ایمان میں خلل ہونے سے بچا, ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر رکھ, ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما, ہمارے گھروں میں خوشیاں فرما, ہمارے گھروں میں جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, اے اللہ تیرے محبوب کی محفل میں آج آئے ہیں, یہ محفل کے صدقہ طفیل میں تمام بزرگان دین کے خصوصاً غوث اعظم کے صدقہ طفیل میں میرے مالک ہم سب پر رحم فرما دے, کرم فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کچھ اعلان کرنا چاہیں؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی